بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسکینوں سے محبت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، مسکینوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ نمبر 2، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھوں۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رہوں، چاہے وہ مجھ پر ظلم ہی کیوں نہ کرے۔ نمبر 4، لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کروں۔ نمبر 5، حق بات کہوں، چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ نمبر 7، لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ حسن اخلاق۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فحش کو اور بدکلام کو ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں ایمان کے اعتبار سے سب سے مکمل، سب سے اچھے اخلاق والا شخص ہے، اور تم میں سب سے بہتر لوگ وہی ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور میرے سب سے قریب بیٹھنے والے وہ ہوں گے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہیں، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تم میں زیادہ بڑھ چڑھ کر بولنے والے ہیں، زیادہ چبا چبا کر بات کرنے والے ہیں اور متفقین میں سے ہیں۔ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، متفقہون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متکبر لوگ۔ گناہوں کو مت بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ حضرت عمرو بن شعیب بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے، وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یا فرمایا وہ 100 غزوات لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے۔
اور جس نے صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا، البتہ وہ شخص جو یہ کلمات اسی طرح کہے یا اس سے زائد بار کہے۔ اسے امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی سواری کو ٹھوکر لگی تو میری زبان سے نکلا، ہلاک ہو شیطان! تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مت کہو، تم جب یہ کہتے ہو تو وہ پھول جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک گھر کے برابر ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری قوت سے ایسے ہوا، لیکن کہو بسم اللہ۔ تم جب ایسے کہتے ہو تو وہ سکڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ مکھی کی مانند ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی پیدائش والی جگہ سے دور فوت ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا جو پیدا بھی وہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، پھر فرمایا، کاش کہ یہ اپنی پیدائش والی جگہ سے باہر فوت ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ سے دور فوت ہوتا ہے تو جنت میں اسے اس کی پیدائش گاہ سے موت کی جگہ تک کا فاصلہ ماپ کر جنت دی جاتی ہے۔